جو ہے وہ نیشنل بینک پر پاکستان کے جو ہے $5.5 کروڑ ٹائمنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے کیونکہ فیٹف کا بھی جائزہ اجلاس جاری ہے پیرس میں۔ نمسکار دوستو، ہندوستان 9 نیوز کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، پاکستان میڈیا اس ویڈیو میں بات کر رہی ہے عمران خان کا روس کا دورہ ہمیں منگانا پڑ جائے، اور ایک طرف FATF کا اجلاس چل رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ $55 ملین کا فائن لگاتی ہے، تو امریکہ ہمیں اور مصیبت میں نہ ڈال دے۔ وزیراعظم کے دورہ روس سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے اس اعتراض کو کہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید جو یوکرین پر روس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے وہ کوئی نیا واقعہ ہے یا انوکھا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنازع جو ہے راتوں رات جنم نہیں لیتا، اس سے پہلے سے ہی یہ معاملہ چل رہا تھا۔ پاکستان اس تنازع کا حل ڈپلومیسی سے چاہتا ہے۔ پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرف چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو۔ پاکستان کے لیے اس تنازع کے اثرات ہمیں تھوڑے سے اس طرح دکھائی دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ نیشنل بینک پر پاکستان کے جو ہے $5.5 کروڑ کا جو ہے وہ پینلٹی عائد کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اور اس پینلٹی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ قواعد کی تکمیل ہے وہ نہیں ہو سکی، پروگرامز میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ اس جرمانے کی ٹائمنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے کیونکہ فیٹف کا بھی جائزہ اجلاس جاری ہے پیرس میں 21 فروری سے 4 مارچ تک یہ جو ہے وہ جاری رہنا ہے، جس میں پاکستان کا بھی فیصلہ ہونا ہے، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا کئی ممالک کا فیصلہ ہونا ہے، یہ سٹیٹس اپڈیٹ ہونا ہے۔ ابھی بھی پاکستان کو 26 نکات پورے کرنے کے باوجود گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے، تو یہ عملاً جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہی ہوگا، ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہوگا۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے ہم بات کریں گے۔ اعزاز صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ یہ جو نیشنل بینک پر جرمانے کی ٹائمنگ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کی طرف سے یہ کوئی انڈیکیشن ہے، کچھ وارننگ ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اب کیا یہ سیاسی کوئی اشارہ ہے یا نہیں، اس کا میں تو نہیں کہہ سکتا، پر میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سیاسی اشارہ نہیں ہوگا۔ اور جو اس کی ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ سے آپ کو کوئی انڈیکیشن نہیں ٹائمنگ بھی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تو ایک پہلے سے طے شدہ دورے میں وہاں گیا تھا، اور اس کو اگر ہم ہماری حکومت ملتوی کرتی تو شاید بہت ہی غلط میسیجز جاتے ساری طرف، پھر ہم سب لوگ ہی چیم گوئیاں کرتے کہ جناب یہ کیا کیا۔ تو دورہ تو ٹھیک کیا، اور میرے خیال میں جو اعلامیہ جاری کیا اس میں یہ کہا بھی ہے کہ پاکستان نے کہ ہم نے جنگ کے متعلق ان کو کوشن کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور سفارتکاری سے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، یہ ہماری پوزیشن بھی ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں کوئی کسی قسم کی میرے خیال میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے پاکستان یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا تھوڑی جھگڑا ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی واضح پوزیشن لیں۔ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے جو پاکستان کی پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ ان تمام معاملات کا حل جنگ نہیں ہوتا۔ افغانستان میں آپ نے دیکھ لے 20 سال ہم یہ کہتے رہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک کال آئی ہے جس کا حوالہ ہمارے خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دے رہے ہیں امریکہ سے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کال آئی ہے، کیا امریکنز نے ہمیں دوبارہ یہ بتانے کی کوشش کی؟ ماضی میں تو چلیں وہ کہتے تھے کہ either you are with us or against، اب تو وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن کیا امریکنز نے ہمیں اس وزٹ سے روکنے کی کوشش کی ہے، کوئی انڈیکیشن دی ہے؟ دیکھیں یہ ایک معمول کا عمل ہے کہ کسی بھی ملک کو جو اپنے موقف کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ روابط رکھ کے ان کو بتانا ہوتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات رہے ہیں، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات میرے لیے نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیلی فون، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے نہ آتا، ہم خود کر کے ان کے ساتھ رابطہ رکھتے، ان کے سفیر کے ذریعے بتاتے، ہمارے سفیر کے ذریعے بتاتے کہ اس دورے کا مقصد آپ کے لیے کوئی میسج نہیں ہے، یہ ایک دو طرفہ تناظر میں کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہ یوکرین کے ساتھ ہے نہ آپ سب کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہی جواب وزیر خارجہ صاحب نے دیا ہوگا۔ لیکن وہاں سے کیا میسج آیا ہوگا؟ وہاں سے بھی یہی آیا ہوگا کہ دیکھیں یہ انٹرونشن ہو رہی ہے، یہ تو آپ بھی ان اصولوں کو مانتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہاں درست ہے، اب تو مطلب اس معاملے میں کوئی ہمیں تعامل نہیں ہے، لیکن اس وقت دورہ جو ہے وہ کم از کم اس حوالے سے نہیں ہے۔ جنگ کا البتہ ہم بھی تو بالکل فیور نہیں کرتے ہیں، اور بات چیت سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ مجھے کوئی
मुश्किल नजर नहीं आ रही है अपनी इस पोजीशन में, ना अमेरिका के हवाले से, ना किसी और मुल्क के हवाले से। ठीक, सर फैटफ का जो इजलास होना है उस पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर ये बातें भी हो रही हैं कि इस दौरे के बाद शायद जो फैटफ है उसमें जो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट वाला मामला है उस पर भी असरअंदाज होगा, और क्या अगर कोई ऐसी चीज होती है तो क्या फिर नेशनल बैंक की पेनल्टी और ये दोनों चीजें कोरिलेट की जा सकती? स्पेकुलेशन है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काफी काम कर लिया है, और उसकी जो रिपोर्ट भी आई थी पिछली फैटफ की, उससे साफ नजर आ रहा था कि टेक्निकली तो अब हमारा केस काफी मजबूत है। पॉलिटिकली अभी भी उनका ख्याल है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पे भी अब आए दिन स्टेट बैंक की तरफ से हदायत आती हैं, बैंक अपनी बहुत रेगुलेशन बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पर अमेरिका के लिए और हिंदुस्तान के लिए अब इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि सारी दुनिया को मनाना तो इतना आसान नहीं होता, वहाँ इतने मुल्क बैठे होते हैं तो उनको वो कहें। तो मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका और हिंदुस्तान की, वो तो अगर चाहते तो वो पिछले दौरे में आपको, पिछला जो उसकी मीटिंग हुई थी उसी में ब्लैक लिस्ट कर देते, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने ऑन ग्राउंड काफी काम कर लिया है। तो मैं नहीं समझता कि लेकिन अगर फिर भी अगर ये हो जाता है तो फिर उस वक्त देख लेंगे आप जो कह रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि अभी तो ये स्पेकुलेशन। ठीक सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड अगर ब्रीफ कमेंट कर दें, जो रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है अमेरिका, उसके मुआशी असरात जो है वो होंगे यकीनन, जो हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स पाकिस्तान के अंदर और फ्यूल प्राइसेस अब जा रही हैं, ये क्या होगा, कहां तक जाता नजर आ रहा है आपको ये मसला? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि तेल की कीमतें बढ़ने से अदम इस्तेहकाम सारी ग्लोबल इकोनॉमी में आएगा, हमारे यहाँ भी मुतासर होंगे हम उससे। और जो सोच रहे थे कि रूस की तरफ से सरमायाकारी पाकिस्तान में हो, उसमें भी हमें बड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी कि कोई सैंक्शंस वाली कंपनी ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सैंक्शंस नहीं लेना चाहेगा। रूस के साथ, चीन के साथ सब तरफ से सरमायाकारी यस, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम सैंक्शंस का सहार सकते हैं। जिस तरह जो पिछली गैस पाइपलाइन के लिए कंपनी आ रही थी वो ब्लैकलिस्ट थी, तो उसकी वजह से भी इशू हुआ था और हमें वो रिवर्स करना पड़ा और फिर रीनेगोशिएट किया गया। जी, मैंने यही सुना है कि पाकिस्तान का ये इसरार था कि कोई ऐसी ही कंपनी आए जिसके ऊपर कोई सैंक्शंस ना हो। पहले टैरिफ के भी कुछ मसाइल थे, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को पूरा हक है कि वो अपने दो तरफा ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, चीन के साथ रखे, और मैं नहीं समझता कि अमेरिका उसको बुरा मनाएगा। थैंक यू सो मच।